اور یہ کراچی والے واقعے سے میں سوچ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس ہجوم میں جو لوگ تھے وہ اسی علاقے کے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ جس کو انہوں نے قتل کیا ہے وہ احمدی ہے، اس لیے انہوں نے پہچانا. اس کا مطلب سوشلی ایک دوسرے کو جانتے تھے. کیا آج ہم اتنے درندے بن گئے ہیں کہ ہم اب اپنے تعلق، اپنی آنکھوں دیکھے کا، نظر کا حیا بھول گئے ہیں اور چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں؟ کیا ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں؟ اتنا نیچے گر گئے ہیں؟ اتنی انسانیت پستی میں چلی گئی ہے؟ آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں احمدیوں سے جڑا ہوا. آپ پتہ ہے 1965 کی جنگ وہ شروع اس بنیاد پہ ہوئی کہ پاکستان ایک آپریشن جبرالٹر کر رہا تھا، جس کے تحت جو چھمب جوڑیاں کا محاذ تھا وہاں سے ہم نے بھارت میں پینیٹریٹ کرنا تھا اور بھارت کی کشمیر کے لیے سپلائی لائن کاٹ دینی تھی. اور پھر ہم نے ہمارے فوجی منصوبہ سازوں کا منصوبہ یہ تھا کہ کشمیر آزاد کروا لینا تھا. اس آپریشن کی کمانڈ میجر جنرل اختر حسین ملک کر رہے تھے اور پاکستانی فوج بڑی کامیابی سے چھمب کے محاذ پر پیش قدمی کر رہی تھی. ابھی 1965 کی جنگ پوری شروع نہیں ہوئی کہ بھارت نے پورا پھر کھول دیا پورے پاکستان پہ جنگ. یہ ایک بڑی محدود اور ٹارگیٹڈ پاکستانی فوج کارروائی کر رہی تھی. جنرل اختر حسین ملک، میجر جنرل اختر حسین ملک پیش قدمی کر رہے تھے. میجر جنرل اختر حسین ملک ایک احمدی تھے. آخری وقت میں ہمیں یہ ہوا کہ وہ احمدی میجر جنرل کو یہ کریڈٹ ملے گا کہ اس نے کشمیر آزاد کروایا اور اس نے وہ کر دیا. جاری جنگ میں ہم نے کمانڈ تبدیل کر دی میجر جنرل اختر حسین ملک کو ہٹا کے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے سمارٹ اور دلیر افسر تھے. ان کی جگہ میجر جنرل یحییٰ خان کو تعینات کر دیا. اور میجر جنرل یحییٰ خان کے جانے کے بعد آپریشن جبرالٹر میں پاکستانی فوج فیل ہونے لگ گئی، ہارنے لگ گئی. بھارتی فوج نے پیش قدمی شروع کر دی. جن لوگوں کو ہم نے بارڈر پار کروایا تھا کہ جب ہم کشمیر کی سپلائی لائن کاٹ دیں گے بھارتی فوج کی تو آپ پھر وہاں پر لڑیں گے، وہ بھی پھنس گئے. وہ بڑی تعداد میں مارے گئے، کچھ واپس بمشکل نکل کے آ سکے. اور پھر پورے پاکستان پر بھارت نے جنگ مسلط کر دی. اور پھر جس میجر جنرل یحییٰ خان کو ہم نے تعینات کیا تھا، بعد میں وہی میجر جنرل یحییٰ خان پروموٹ ہو کے لیفٹیننٹ بنے اور پھر پاکستان کے آرمی چیف بھی بنے. اور ان کی کمانڈ میں آدھے سے زیادہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا. کیا ملا ہمیں یہ کر کے؟ ایک احمدی تو شاید پیش قدمی کر رہا تھا بھارت کے اندر، لیکن جو ہم نے اپنا سچا مسلمان نکال کے بھیجا جنرل یحییٰ خان، اس نے چھمب جوڑیاں میں بھی ہمیں ہروا دیا. اس نے 71 کی جنگ بھی پاکستان کو ہروا کے آدھے سے زیادہ پاکستان ٹکڑے کروا دیا. اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. تو کبھی تو سوچئے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے کب باہر آئیں گے. ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے، اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، اپنے لوگوں کو خوشحال کرنا ہے. ہمیں اپنی مذہبی جو ہماری تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنی جو ہم نے عبادت کرنی ہے. اگر ہم مسلمان ہیں ہم اپنی مساجد، امام بارگاہوں کا رخ کریں. کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کرسچن ہے ہمارا بہن بھائی، وہ رخ کرے چرچ کا. ہندو رخ کریں اپنے مندر کا، سکھ رخ کریں گردواروں کا، احمدی رخ کریں اپنی عبادت گاہوں کا. سب لوگ اپنی جو کسی کی عبادت گاہ ہے وہ جائے وہاں پر. ان کو آزادی ہونی چاہیے. یہ ہم کون ہیں طے کرنے والے کہ نہیں ہم طے کریں گے کہ کس کو اقلیت ماننا ہے کس کو نہیں ماننا. بھائی بس کر دیں، اس چیز سے باہر نکلیں. سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا اس ملک میں، ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے. میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں. یہ ملک ہے سب کا ہے. جناح صاحب کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ، فلاں اپنی جگہ. اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں، ڈاکٹر عبدالسلام، اس کو انہوں نے ٹھڈے مار کے اس ملک سے باہر نکال دیا. دو نام میرے ذہن میں آتے ہیں جی. ایک جنگ کی پیداوار ہے ڈاکٹر عبدالسلام،
साइंस में जो दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड मिल सकता है वो नोबेल प्राइज है. ये झंग में पैदा हुए, इनको नोबेल प्राइज मिला और 6 अरब लोग रहते हैं. सिर्फ अब्दुल सलाम साहब की समझ में आया कि इलेक्ट्रोवीक थ्योरी क्या चीज होती है. उन्होंने वो थ्योरी पेश की दुनिया को. 7 साल पहले जब मैं 18 साल का था तो मैं लॉर्ड हिल्टन में इंटर्नशिप कर रहा था. उस वक्त डॉक्टर अब्दुल सलाम को नया यानी कुछ महीने पहले नोबेल प्राइज मिला था और दुनिया में बहुत बड़ा डंका बज रहा था कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम पाकिस्तान से एक पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर उनको जो है नोबेल प्राइज स्टीफन हॉकिंग के साथ वो नॉमिनेट हुए. तो वहां पे मैं फ्रंट ऑफिस में था और मैं चेकआउट कर रहा था कुछ लोगों को. तो एक साहब मेरे पास आए, बड़े भारी भरकम से सूट पहना हुआ था, दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी छोटी छोटी और मैं उनको जानता नहीं था. तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा जरा प्लीज वेट, आई एम बिजी, कांट यू सी आई एम चेकिंग आउट पीपल. अब वो मैंने 8-10 लोगों को चेकआउट किया, आराम से अंदर गया. मैं वहां पे जैसे उस वक्त का एक मामूल था हमारा, थक के आदमी एक सिगरेट लगाता है और पी के फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा वही साहब खड़े हुए हैं वहां पे ब्रीफ के साथ में. तो मुझे एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ. तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी बट आप यू नीडेड समथिंग. तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने चेक इन होना है तो मेरी रिजर्वेशन है. मैंने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम. तो मैं एक सेकंड के लिए काम किया. मैंने कहा अब तो नौकरी गई, इंटर्नशिप गई, सब कुछ गया इस आदमी के लिए. तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? तो उन्होंने कहा नहीं आप बिजी थे और मैं देख रहा था. और इतना हम्बल इंसान, इतना यानी जितने वो हम्बल थे उतना ही अल्लाह ने उनको इज्जत दी. 1900 تقريبا و84 جائزة نوبل للفيزياء أخذوها 2، في حقيقة هم 3 كانوا لكن المشهورين في العالم 2. أحمد عبد السلام طيب الله ذكره، العالم الباكستاني العلامة الكبير، على إسهامه في مجال القوة الضعيفة. قوة إيه؟ الويك هذه فورس، القوة النووية الضعيفة اللي بتعمل الديكيه. وستيفن واينبرغ عايش لليوم، بروفيسور كبير في الفيزياء النظرية، رهيب على مستوى العالم، أخذ نوبل مع عبد السلام. وشوف المفارقة، ستيفن واينبرغ إلى اليوم ملحد عنيد، أخذ نوبل مشاطرة مع مين؟ مع أحمد عبد السلام الله يرحمه، مؤمن عميق الإيمان. سألوه سؤال، قالوا له بروفيسور عبد السلام ياخذ نوبل هذا في الفيزياء مش لعبة، عبد السلام هذا. قالوا له بروفيسور عبد السلام العلم اللي عندك هذا نابغة كبير، هو تعزوه لماذا؟ ضحك قال إذا جاوبتكم هتستغربوا مني. قالوا لا كروات قاعدين وكذا. قال لهم إذا بقول لكم إنه العلم اللي عندي هذا إنه قراءة وكذا وكذا بكون مش صادق معكم 100%. العلم اللي عندي في أساسه يعني بشكل أساسي اسينشالي وجوهري أنا أعزوه إلى توفيق الله. شو أنت شيخ ولا عالم فيزياء؟ إيش قصتك أنت؟ عامل نوبل أنت يا أخي، نوبل. على فكرة هذه إلها مصداق في كتاب الله. إيش هو طيب؟ السيد الفاضل أبوه صبوح هذا غني، أنت فقير صح؟ يجي تعرف عليه أستاذ أنت كذا ترى وأنا كمان بزنس مان، ولكن أنت فقير أنت ما عندكش خبزة، تكذب. أنا بزنس مان الحمد لله وعندي أنا أعمالي في المملكة المتحدة وفي USA وفي أسبانيا وكذا وعملت وسويت. حلو حيقول لك تهنية، أعطيني الفيزا والله نسيتها راحت ولا نبقى على اتصال وبس، والله ما أنت ماخذ فلس منه راحت عليك. لكن لو جيته واحترمته وهو عرف أنك فقير محتاج، إنسان طيب، مستحيل أن يخليك إيش من نداء. يبقى عندك 10,000 يورو 20,000 ولا وعارف أنك متزوج وعندك 3 أولاد، يدبر لك أمورك صح؟ وهيك ولله المثل الأعلى. التعامل مع رب العالمين قال تعالى إنما الصدقات للفقراء. لما تتحقق بفقرك وتثبت لله أنني فقير إليك يا رب، أنا فقير، أنا جاهل، أنا بغير مددك أجهل عبادك، وأنا بغير عزك أذل عبادك، وأنا بغير قوتك أضعف عبادك، وأنا 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 وأنا. الله شو بقول لك؟ إنما الصدقات للفقراء. أنت فقير؟ هتصدق عليك، وشوف رب العالمين بتصدق عليك إيش حيعطيك. فهمتوا؟ أحمد عبد السلام رضوان الله على روح الطاهرة، عالم الفيزياء الكبير المسلم اللي أخذ نوبل، كان زي هيك، كان يدرك فقره إلى الله، ما كانش مغتر بقدرته الهندية الرياضية الرهيبة المعروف بها الهنود الرياضيات، لا 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 لا، ولا بشطارته ولا بالفرص المتاحة إليه ولا بسعي وجهده وقراءته ليل نهار، أبدا أبدا. هذه كل أسباب هيك، ممكن تعمل قد 100 مرة وما تطلعش معك إشي صح؟ كان عارف أنه الفضل الحقيقي بيد الله، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
والله عمري ما انساك يا عبد السلام، الله يرحم روحك الطايره، امام الكروات كلهم وامام العرب كذا، قال لهم هذا السبب، قعدوا يسقفوا، الناس تاثر وناس قاعد تبكي، خاصه المسلمين قاعدوا يبكوا ويطلعوا بعضهم، يا الله احنا معناها ضايعين فعلا، جهله. شوف العلام اللي على مستوى الارض في العلم هذا في تخصصه، نوبل، حامل نوبل، يقول لك الفضل الحقيقي لله. उसके जवाब के लिए उलमाए हक भी मैदान में आए, लेकिन बदकिस्मती से इस मैदान में नुमायां हैसियत आजहानी गुलाम अहमद कादियानी को हासिल हो गई, जिसने 1883 में अपनी तालीफ सुरमए चश्मे आरिया ही के जरिए वो हरदिल अजीजी हासिल की थी, क्योंकि बाकी उलमा में इस्तेदाद इतनी नहीं थी या उनका शगफ नहीं था, ज़ौक़ नहीं था। इस शख्स ने खास इस मैदान के अंदर जो एक्सपर्टीज है, जो दरकार है, महारत वो हासिल की और आरियों के साथ मुनाजरे किए, उन्हें शिकस्तें दी और किताब लिखी सुरमए चश्मे आरिया। नतीजा ये हुआ मुसलमानों में पॉपुलर हो गया। जाहिर बात है हमले का जवाब दे रहा है, मुसलमानों की तरफ से मुदाफियत कर रहा है। मुझे आज भी याद है, हमारे हमसाए थे, वो कादियानी थे उस वक्त भी। खैर हम थे बरेलवी, बरेलवियों से बड़ा कॉन्फिडेंट कौन होगा, इश्क रसूल के अलमबरदार ठेकेदार। तो मुझे अभी भी याद है, हम एफएससी के स्टूडेंट थे ना, तो कभी उनसे गुफ्तगू होनी खत्म नबूवत के हवाले से या इस तरह, वो कहते थे बेटा इस बात को आप छोड़ दें, आप लोग तो मुशरिक हैं, आप तो अल्लाह का तारुफ नहीं आप लोगों को, रसूलुल्लाह तक तो बाद में बात होगी। अच्छा, जब मैंने कई सालों के बाद यानी 2008 में मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरतुल अनाम मैंने पढ़ी ना, और तो मेरे कानों से तो धुआं निकले ना। मैंने कहा यार ये तो अभी स्टार्ट हुआ है सरकार, ये आज देखें कौन कौन सी आयतें आती हैं, ये आज जितनी आयतें आ रही है ना, ये आप सिर्फ इनका तर्जुमा जो है ना, ये पब्लिक में बयान ही नहीं कर सकते, काट के रख देंगे, वो कहते ना काट के रख देंगे, काट के रख देंगे। तो उस वक्त मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा सूरतुल नाम कभी आपने तर्जुमे से पढ़नी है, फिर बताना है कि आप लोग मुसलमान भी हैं कि नहीं। तो फिर मुझे बाद में वो बातें याद आई, मैंने कहा देखें मुसलमानों की पस्ती का ये लेवल है कि कादियानी भी उन्हें कुछ नहीं समझते। तो फिर मुझे बाद में वो बातें याद आई, मैंने कहा देखें मुसलमानों की पस्ती का ये लेवल है कि कादियानी भी उन्हें कुछ नहीं समझते। एक और बात भी आपको समझा दूं, मकसद तो यार इन दरसों का यही है कि आपको खत्म नबूवत का मफहूम समझाए, वो इश्काल दूर कर दिए जाएं, वो शुबहात दूर कर दिए जाएं जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने खत्म नबूवत के मुताल्लिक मिर्जा ने पेश की। कोई मिर्जाई आपसे बात करे आपको जवाब भी नहीं आएगा, कोई मिर्जाई आपसे बात करे आपको जवाब भी नहीं आएगा। उनके तो बच्चे पड़े हुए, उन्होंने बातें रटा दी उनको। मिर्जाई आपसे पूछेंगे, कोई मिर्जाई आपसे मिले गुफ्तगू करे तो वो आपसे पूछेगा अच्छा आमना के लाल ने नबूवत को खत्म कर दी। आप कहेंगे हाँ, खत्म नबूवत का माना यही है कि नबूवत को खत्म कर दिया। तो फिर वो आपसे पूछेगा नबूवत रहमत नहीं है, कुरान ने नबूवत को रहमत नहीं कहा है। तो वो कहेगा अच्छा आमना के लाल ने रहमत को खत्म कर दिया। आपके पास क्या जवाब होगा? आपके पास तो इसका कोई जवाब नहीं होगा कि नबूवत तो रहमत है, तो क्या आपने रहमत को खत्म कर दिया है? छोड़ दो वो राग जिसको आसमां गाता नहीं, हर समत है गो जुल्म तासुब का धुआं भी, हर समत है गो जुल्म तासुब का धुआं भी, मंजिल भी निगाहों में है मंजिल के निशां भी, हर समत है गो जुल्म तासुब का धुआं भी, मंजिल भी निगाहों में है मंजिल के निशां भी, हर समत है गो जुल्म तासुब का धुआं भी,
ہموار سے دیوار سے شمشیروں سے نہ بھی، پھولوں کی مہک ہے کبھی شعلوں کی زباں بھی، ہموار سے دیوار سے شمشیروں سے نہ بھی، پھولوں کی مہک ہے کبھی شعلوں کی زباں بھی، ناموں سے محمد پہ کبھی وقت جو آیا، ہم پیش کریں گے اسے نذرانہ جاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، ہم وہ ہے کہ دشمن کو بھی دیں دل سے دعائیں، جو آئے مٹانے اسے دیں امن و امان بھی، ہم وہ ہے کہ دشمن کو بھی دیں دل سے دعائیں، جو آئے مٹانے اسے دیں امن و امان بھی، افریقہ کے صحرا میں کیا ہم نے اجالا، یورپ کہ کلیساؤں میں دی ہم نے اذاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، الہاد کو للکارا سر محفل الہاد، تسلیس کے چہرے کو کیا ہم نے عیاں بھی، الہاد کو للکارا سر محفل الہاد، تسلیس کے چہرے کو کیا ہم نے عیاں بھی، توحید کے مت والوں پہ تکفیر کے فتوے، واعظ کا ہے کیا خوب یہ انداز بیاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، کرتے ہیں بہاروں پہ وہ تنقید مسلسل، چہروں پہ لیے پھرتے ہیں جو رنگ خزاں بھی، کرتے ہیں بہاروں پہ وہ تنقید مسلسل، چہروں پہ لیے پھرتے ہیں جو رنگ خزاں بھی، اس راز سے واقف نہیں نفرت کے پجاری، دنیا میں ہے ایک چیز محبت کی زباں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، اٹھی ہے کچھ اس ڈھنگ سے وہ چشم کرم آج، میں خار بھی سیراب ہوئے تشنا وہاں بھی، اٹھی ہے کچھ اس ڈھنگ سے وہ چشم کرم آج، میں خار بھی سیراب ہوئے تشنا وہاں بھی، مظلوم کی آہوں سے لرز جاتے ہیں افلاک، طوفان اٹھا دیتا ہے
ایک اشک رواں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، ہو جائیں گے معلوم زمانے کو حقائق، چھٹ جائے گا ایک روز تعصب کا دھواں بھی، ہو جائیں گے معلوم زمانے کو حقائق، چھٹ جائے گا ایک روز تعصب کا دھواں بھی۔ اے دیکھنے والو ہمیں نفرت سے نہ دیکھو، ہم خاک نشینوں سے ہے تزئین جہاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشاں بھی، ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی، ہم ان کے ہیں جو ان کا ہو وہ مٹ نہیں سکتا، ہو در پہ آزار اگر سارا جہاں بھی، ہم ان کے ہیں جو ان کا ہو وہ مٹ نہیں سکتا، ہو در پہ آزار اگر سارا جہاں بھی، پچھتائیں گے کل اپنے ہر ایک جور پہ ثاقب، دیتے نہیں جو آج ہمیں اذن مخالفین احمدیت غور سے سن لو، ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم۔ بھی ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھواں بھی۔ سازش کوئی بنائی گئی ہے جس کے تحت احمدیوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، انہیں ذاتی طور پر جسمانی طور پر ان کو نقصان پہنچانا، ان کی ماں بہن بیٹیوں کو کی بے حرمتیاں کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب آپ آئین میں لکھ چکے ہیں، جب آپ باقاعدہ پارلیمنٹ میں انہیں غیر مسلم قرار دے چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں مسلمان نہیں لکھ سکتے، انہیں احمدیز لکھنا ہوگا یا قادیانی لکھنا ہوگا یا کچھ اور لکھنا ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں لکھ سکتے۔ مجھے بہت افسوس ہے، خصوصاً کراچی کے اندر، وہ بھی نارتھ کراچی کے اندر، وہ بھی ناظم آباد میں، صدر میں، بنس روڈ کے علاقے میں، کہ جو احمدیز جمعے کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، مسجد کے آگے نارتھ کراچی میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا آپ ذرا غور سے سنیے، مظاہرے کرنے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ رکوع و سجود، یہ رکوع کیوں کرتے ہیں، سجدہ کیوں کرتے ہیں، ہماری طرح نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ یعنی کیا بدماشی کی بات ہے، یہ کیا غنڈہ گردی کی بات ہے، کیا بےہودگی کی بات ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کی رہے ہیں لیکن آپ تو ان کو غیر مسلم کہہ چکے ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے کہ ان کے طریقہ عبادت پر آپ اعتراض کریں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائیں۔ کیا مذاق لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے، یہ سراسر ظلم ہے، جبر ہے، غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے۔
اور اس کے علاوہ میں اور کیا نام دے سکتا ہوں؟ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، مرضی الہی کے خلاف ہے. پیدا آپ مظاہرہ کرنے والے کسی کو عیسائی، ہندو، یہودی، مسلمان یا احمدی آپ نہیں پیدا کرتے، وہ اللہ پیدا کرتا ہے. تو جب اللہ نے اس کو پیدا کر دیا تو پھر اللہ تعصب نہیں کرتا کہ یہ میرے بندے کس کی عبادت کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، لہذا ان پر عذاب بھیج دو، ان کو تباہ برباد کر دو. مولوی آپ کو بہت قصے سنائے گا، لیکن آپ خدا را ان باتوں میں نہ آئیے. قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ. اور پھر کوئی کسی بھی طرح عبادت کر رہا ہو، قرآن مجید میں اس کے لیے واضح ارشاد ہے کہ ایسا کرنے والوں جو غیر مسلموں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس پر آیت اتری لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ کسی پر دین کی بنیاد پر جبر کر کے اسے اپنا ہم نوا، ہم خیال، ہم مذہب نہیں بنا سکتے. آپ جو مظاہرہ کر رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ کے احکامات کے آپ مجرم بن رہے ہیں. لہذا خدا را احمدیز کے گھروں پر، ان کی عبادت گاہوں پر حملے کرنا، مظاہرے کرنا، انہیں زد و کوب کرنا بند کر دو، ورنہ اس کا عذاب آدھا پاکستان ختم ہو گیا ہے اور آدھا پاکستان وینٹیلیٹر پر آ گیا ہے. انسان کے بچے بنو، مذہبی انتہا پسندی ختم کرو. تم سے کون کہہ رہا اپنا دین چھوڑو یا کسی کا دین اپناؤ؟ لہذا خدا را احمدیز کو نقصان یا ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچائیں. اسی طرح عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اسی طرح بدھ مت ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. خدا را الطاف حسین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. میں روح ہے اسلام بتا رہا ہوں آپ کو. جہاں انسانیت کا احترام نہیں، وہاں انسان کتنا ہی مسلمان ہو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین.